یہ وہ وقت ہے جو کہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ پاکستان صرف سیاسی عمل کی وجہ سے قائم نہیں ہوا، بلکہ قربانی اور خون پسینہ ایک کرنے کے بدولت قائم ہوئی۔ ایز اے پاکستانی ہمارے اوپر فرض بنتا ہے کہ ہم دنیا عالمی پلیٹ فارم کے سامنے اپنا لوہا منوائیں اور وہاں پہ اپنی ٹیلنٹ ریزیلینس میں چاہتا ہوں کہ وہ ثابت کریں۔ پاکستان از اے پیس لونگ کنٹری، پاکستان از اے اپرچونٹی گیونگ کنٹری، اور پاکستان میں کسی ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے۔ جب تک اس ملک کا نوجوان قوم کا امید بن کے نہیں میدان میں اترے گا، میں سمجھتا ہوں کہ مایوسی چھائی رہے گی۔ یوم آزادی اور 14 اگست کے سلسلے میں یہ نیوز ایسے نوجوانوں کو سامنے لے کر آ رہا ہے کہ جنہوں نے پاکستان کی ترقی اور پاکستان کے بہتر امیج کے لیے بہت سے اہم کامیابی حاصل کی ہیں۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی میں آج ہمارے ساتھ پاکستان کے نوجوان ایم این اے ہمارے ساتھ موجود ہیں، نوابزادہ جمال خان ریلوانی صاحب۔ آئیے ان سے کچھ گفتگو کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ وہ 14 اگست کیسے مناتے ہیں، ان کے لیے آزادی کیا معنی رکھتی ہے، اور وہ کیسے 14 اگست کو دیکھتے ہیں پاکستان کے لیے۔ بہت شکریہ سر ہمارے ساتھ ٹائم دینے کے لیے۔ بہت شکریہ جی، the pleasure is all mine۔ اچھا سر، یہ بتائیے کہ سب سے پہلے تو آپ 14 اگست کیسے مناتے ہیں؟ سب سے پہلے جی 14 اگست منانا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک صرف فنکشن نہیں، بلکہ یہ ہماری ذمہ داری ہے، ایک فرض ہے۔ اور عموماً ہم جب 14 اگست مناتے ہیں، ایک ایونٹ کے طور پہ نہیں مناتے، بلکہ ایک ایسا پروسیجر کے طور پہ مناتے ہیں جو کہ ہمارے جو غازی ہیں، شہداء ہیں، ان کی قربانیوں کو ہم سراہتے ہیں۔ اور یہ ہر اس پاکستانی پہ فرض بنتا ہے جو کہ اس ملک کے آزاد فضا میں سانس لے رہا ہے، کہ وہ ان لوگوں کو بھی یاد کرے جو کہ اس فضا کے لیے، اس آزادی کے لیے انہوں نے اپنے نسل تو نسل قربان کیے۔ اور آج بھی چاہے وہ سیکورٹی فورسز کی شکل میں ہو، سویلینز کی شکل میں ہو، بیوروکریٹس کی شکل میں ہو، بزنس مین یا میڈیا کی شکل میں ہو، آج بھی وہ اپنی ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہے جو کہ پاکستان کی جو اصل آزادی کی حیثیت ہے وہ برقرار رکھ سکے۔ اور میں ہمیشہ اپنے لوگوں کے ساتھ ہی مناتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ وقت ہے جو کہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ صرف سیاسی عمل کی وجہ سے قائم نہیں ہوا، بلکہ قربانی اور خون پسینہ ایک کرنے کے بدولت قائم ہوئی۔ تو یہ موقع ہم ہمیشہ لوگوں کے ساتھ گزارتے ہیں، چاہے اپنے حلقے میں ہو، گاؤں میں ہو، یا مختلف شہروں میں جدھر بھی ہم ہوتے ہیں جی۔ تو یہ بتائیں سر، بینگ اے پارلیمنٹ اور ایک بالکل معدل وطن پاکستانی، آپ کیا دیکھ رہے ہیں پاکستان کو 10 سال بعد؟ آپ کدھر دیکھ؟ دیکھیے جی، ایز اے نوجوان سمجھیں، ایز اے سن آف سوائل سمجھیں، میں چاہتا ہوں کہ پاکستان آج سے 10 سال بعد صرف اپنے سیکیورٹی یا اپنے سیاست کی وجہ سے نہ جانا جائے، نہ پہچانا جائے، بلکہ یہ ایک ایسا ملک ہو جو کہ اپنے نوجوان ٹیلنٹ کی وجہ سے، ٹیکنالوجی کی وجہ سے، اکانومی اور اپرچونٹیز کی وجہ سے جانا جائے۔ کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان از ایٹ دا پوائنٹ آف ٹیکنگ آف، اور ہمیں پتہ ہے کہ بہت ساری نظریں ہمارے اوپر ہے، چاہے وہ سپر پاورز ہوں، ریجنل پاورز ہوں، لیکن ایز اے پاکستانی ہمارے اوپر فرض بنتا ہے کہ ہم دنیا عالمی پلیٹ فارم کے سامنے اپنا لوہا منوائیں اور وہاں پہ اپنی ٹیلنٹ، اپنی ریزیلینس میں چاہتا ہوں کہ وہ ثابت کریں۔ اور خاص طور پر جو پرسپیکٹو پاکستان کے لیے سیٹ کیا گیا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یورپ میں جو پرسپیکٹو ہمارا ہے یا ابھی بہتر ہوتی جا رہی ہے، لیکن اس جو پرسپیکٹو سیٹ کیا گیا تھا اسے ہم بہتر بنا سکیں کہ پاکستان از اے پیس لونگ کنٹری، پاکستان از اے اپرچونٹی گیونگ کنٹری، اور پاکستان میں کسی ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے جی۔ یہ بتائیں سر، آپ ایک نوجوان ہیں اور آپ قومی اسمبلی تک پہنچے ہیں، یہ بتائیں کہ نوجوانوں کے لیے اب پاکستان میں اپرچونٹیز کیسی ہیں، کیسے مواقع اب پاکستانی نوجوانوں کو دستیاب ہیں آگے آنے کے لیے؟ دیکھیے جی، آج ہے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جو ہے ایک ایسا ملک ہے جس میں آبسٹیکلز بہت زیادہ ہیں، اور حقیقتاً اگر ہم بات کریں نوجوان کے لیے تو بہت ہی زیادہ ہے۔ اور چونکہ ایک ایسی سسٹم رکھی گئی ہے ماضی میں
کہ جب نوجوان آگے آنا چاہتا ہے تو اسے عموماً کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے باری کا انتظار کریں اور ویٹ فار یور ٹرن، جو عام انگریزی لفظ میں کہا جاتا ہے، الفاظ میں کہا جاتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کا جو پاکستان اور آج سے 10 سال پہلے کا پاکستان میں یہ فرق ہے کہ نوجوان سسٹم شاید بدلے یا نہ بدلے، لیکن نوجوان خود بدلا۔ وہ چاہتا ہے کہ اس نے یہ ریئلائز کی ہے کہ مجھے تو ہر وقت کہا جاتا ہے کہ آپ اپنا جو ویٹ فار یور ٹرن ہے، لیکن اس سے پہلے میں اپنے آپ کو پہلے یہ ریکگنائز کروں کہ میں کل کے لیڈر سے بننے سے پہلے میں آج کا سٹیزن ہوں۔ سو بیفور بیکمنگ ٹماروز لیڈر آئی ایم ٹوڈے سٹیزن۔ تو یہ جو سٹیزن شپ کا فیلنگ ہے ایز اے پاکستانی، ایز اے نوجوان، وہ پہلے کبھی نہیں دکھی۔ اور جب ہم اس سسٹم کو اون کریں گے تو آٹومیٹکلی ہم اس سسٹم کا حصہ بنیں گے، اور جب ہم سسٹم کا حصہ بنیں گے تبھی جا کے ہم سسٹم کو چینج کر سکیں گے، تبھی جا کے اپرچونیٹیز آ سکیں گے، تبھی جا کے ہم جابس مطلب کریٹ کر سکیں گے، تبھی جا کے پلیٹ فارمز کریٹ ہوں گے۔ تو آج کے میں سمجھتا ہوں کہ پہلے صرف نوجوانوں کو بلایا جاتا تھا کہ آپ آئیں اس فیسٹیول میں، اس ایونٹ میں حصہ لیں۔ آج نوجوانوں سے پوچھا جاتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بیبی سٹیپس ہیں، لیکن یہ بہت بڑی اپرچونٹی ہے تاکہ جو مسئلے ان گیپ کی وجہ سے کریٹ ہو رہے ہیں اس کو ہم ایڈریس کر سکیں۔ جی آخر میں سر یہ بتائیے گا، بلکہ ایک پیغام دیجیے گا نوجوانوں کو، بینگ اے ینگ پارلیمنٹری، کیا آپ سر یوم آزادی کے موقع پر جوانوں کو پیغام دیں؟ دیکھیے جی، سب سے پہلے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان ہے وہ ہمارا ملک ہے، اور اس ملک کے لیے میں سمجھتا ہوں جتنا نوجوانوں نے قربانی دی ہے وہ مطلب کسی نے نہیں دی ہے، اور آنے والا جو ہمارا فیوچر ہے وہ نوجوانوں کی ہی فیوچر ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل آپ سسٹم کو کرٹیسائز کریں، آپ بالکل سسٹم میں فلاز ڈھونڈیں، فیلیئرز ڈھونڈیں، لیکن اس کو بلڈ اپ بھی کریں، اس کو آپ انسپائر بھی کریں، اس کو یہ نہ کریں کہ اس کو صرف آپ کرٹیسائز کریں۔ اپنے آپ کو کمزور سمجھنے کے بجائے، اپنے آپ کو یا بے اثر سمجھنے کے بجائے، آپ اپنے آپ کو اس ملک کا وہ فرد، وہ ستون سمجھیں جس کے بنا یہ ملک ادھورا ہے، اور تبھی جا کے آپ اس سسٹم کو چینج کر سکیں گے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک اس ملک کا نوجوان، اس ملک کا، اس قوم کا امید بن کے نہیں میدان میں اترے گا، میں سمجھتا ہوں کہ مایوسی چھائی رہے گی۔ تو میں یہ پیغام آپ کی توسط سے دوں گا 14 اگست کے دن کہ امید بن کے پاکستان کا محافظ بنے، اور اپنا اپنا جتنا بھی آپ کا چھوٹا رول ہے، بڑا رول ہے، چاہے بزنس میں ہو، ٹیکنالوجی میں ہو، سیاست میں ہو، میڈیا میں ہو، بیوروکریسی میں ہو، آپ اپنا پازیٹیو کردار ادا کریں، تاکہ جو سسٹم جس کے ہم کئی دہائیوں سے ہم کرٹیسائزرز رہے ہیں، اسے ہم آٹومیٹکلی آہستہ آہستہ چینج کر سکے، اور وہ پاکستان ہمیں ملے۔ کیونکہ آج کے پاکستان میں اور پچھلے پاکستان میں فرق ہے، اور آج 79 ایئرز ہو رہے ہیں پاکستان کو، کل ہم اگلے سال ہم 80 ایئرز کے ہوں گے، اور اس سے 20 سال بعد ہم 100 سال کے پاکستان بنیں گے۔ تو میں یہ نہیں چاہتا کہ ہم 80+20 والا پاکستان ہو، میں یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان جب 100 سال کا ہو، اس کے حکمران نوجوان ہو، اس کے بیوروکریٹس نوجوان ہو، اس کے میڈیا پرسنل فورسز کے نوجوان ہو، وہ اپنا ملک سنبھال کے ان کے محافظ اور امید بن کے اترے۔ بہت شکریہ سر وینرس کو ٹائم دینے کے لیے۔